ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام اماں زینب تھا۔ اماں زینب گاؤں کے کنارے ایک پرانے درختوں سے ڈھکے مکان میں رہتی تھیں۔ ان کے پاس نہ خاندان تھا نہ کوئی دوست۔ ان کی واحد ساتھی ان کی ایک بلی شیرو تھی جو اماں کے قدموں سے کبھی جدا نہیں ہوتی تھی۔ اماں زینب کی شخصیت ہمیشہ پر اسرار سمجھی جاتی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھیں اور اکثر اپنے گھر میں جڑی بوٹیاں اور پرانی کتابیں دیکھتے رہتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ انہیں جادوگر سمجھتے تھے اور بچے ان کے گھر کے قریب جانے سے بھی گھبراتے تھے۔ گاؤں کے بچوں کی شرارت ایک دن گاؤں کے کچھ بچوں نے اماں زینب کو تنگ کرنے کی ٹھانی۔ وہ اماں کے گھر کے پاس گئے اور شور مچانے لگے۔ ایک بچے نے پتھر اٹھا کر ان کے گھر کے دروازے پر دے مارا۔ تھوڑی دیر بعد اماں زینب دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ ان کی پراسرار آنکھوں اور خاموش گھورنے نے بچوں کو ڈرا دیا اور وہ فوراً بھاگ گئے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اماں زینب کے پاس جادوئی طاقتیں ہیں اور وہ ان بچوں کو سزا دیں گی، جنگل میں آگ لگنا۔ چند ہفتے بعد ایک بڑی مصیبت آن پڑی۔ گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جو گاؤں والوں کے لیے لکڑی اور پھلوں کا ذریعہ تھا۔ ایک دن وہاں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کا بڑا حصہ لپیٹ میں آ گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے آگ بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ بے بسی سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا قیمتی جنگل تباہ ہو رہا ہے۔ اماں زینب کی مدد۔ جب اماں زینب کو اس آفت کی خبر ملی تو وہ اپنی بلی شیرو کو ساتھ لے کر گاؤں کے میدان میں آئے۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر پہلے حیرت اور پھر کچھ خوف محسوس کیا۔ اماں زینب نے ان سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھ سے ڈرتے ہو لیکن آج میری بات مانو ورنہ یہ آگ پورے گاؤں کو تباہ کر دے گی۔ لوگوں نے اماں زینب پر شک کیا لیکن آگ کے خطرے کے پیش نظر انہوں نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ اماں زینب نے اپنی کتاب نکالی اور کچھ خاص جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ ان جڑی بوٹیوں کو پانی میں ملا کر آگ پر چھڑکیں گے تو آگ بجھ جائے گی۔ حیرت انگیز کامیابی۔ گاؤں کے لوگ فوراً جنگل کی طرف بھاگے اور اماں زینب کی ہدایت کے مطابق کام کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں آگ کمزور پڑنے لگی اور آخر کار بجھ گئی۔ لوگوں نے خوش ہو کر اماں زینب کا شکریہ ادا کیا اور ان سے معافی مانگی کہ وہ انہیں ہمیشہ غلط سمجھتے رہے۔ اماں زینب کا علم بانٹنا۔ اس دن کے بعد اماں زینب گاؤں والوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئیں۔ انہوں نے اپنا علم لوگوں کے ساتھ بانٹنا شروع کیا اور انہیں بتایا کہ جڑی بوٹیاں کس طرح بیماریوں اور قدرتی آفات میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ گاؤں والوں نے بھی اماں زینب کو عزت دینا شروع کی اور ان کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ پیدا ہے۔